السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنے والا جمعہ ذی الحجہ کا پہلا جمعہ ہے اور پھر چند دنوں کے بعد عید الاضحیٰ آ رہی ہے۔ اس حوالے سے اس جمعے میں قربانی کی اہمیت، اس کا وجوب، اس کے فضائل اور قربانی کا مقصد کیا ہے، اس پہ گفتگو کرنی چاہیے۔ اس میں آیات جو ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین اور انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، احادیث بھی اس میں بہت ساری ہیں، فضائل کی بھی ہیں کہ صحابہ نے پوچھا مل اضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو قالوا وما لنا فیہا، ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ تو فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال، جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ تو پھر پوچھا صحابہ نے فمصوف، کہ جس جانور کی اون ہے، بال نہیں ہے، تو اس کا اجر کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ اون کی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اور اسی طرح حدیث ہے من ورد سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو آدمی قربانی کی استطاعت رکھتا ہو کہ اس پہ قربانی واجب ہو، پھر وہ قربانی نہ کرے، تو پھر وہ ہمارے مصلی میں، ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ تو یہ واجب ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قربانی کی ہے، اور ایک سال آپ نے 2 مینڈے قربانی کے موقع پہ ذبح فرمائے اور فرمایا کہ میں یہ قربانیاں 2 اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے کر رہا ہوں جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے۔ اور حج کے موقع پہ تو آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی، جس میں سے 63 آپ نے ذبح فرمائے یا کم و بیش، باقی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذبح کیے۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ جب آپ کے ہاتھ میں وہ خنجر تھا، نہر کرنا ہوتا تھا، اونٹ کھڑا ہوتا ہے، کھڑے کھڑے اس کی رگ پہ مارتے ہیں کہ خون نکلتا ہے اور اس کا نہر ہو جاتا ہے۔ باقی جانوروں میں ذبح ہے، اونٹ میں نہر ہے۔ تو وہ جو لائن لگی ہوئی تھی اونٹوں کی نہر قربان ہونے کے لیے، تو پیچھے والے اونٹ بڑھ بڑھ کے آگے آ رہے تھے کہ ہمیں ذبح پہلے کریں۔ نہ شبت نصیب دشمن کہ شبت، نہ شبت نصیب دشمن کہ شبت ہلاکت خط، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، کہ اگر محبوب آپ کو خنجر آزمانے کا شوق ہے تو کسی دشمن کا یہ مقدر نہ ہو کہ آپ اسے خنجر ماریں۔ ہمارا سر کس لیے ہے؟ اس لیے تو ہے کہ آپ اپنے خنجر زنی کا شوق پورا کریں۔ ان اونٹوں کو قدرت نے بتا دیا تھا کہ یہ جو ہاتھ ہے نا، ہاتھ یہ رحمت للعالمین کے ہاتھ ہیں، ذبح تو تم نے ہونا ہی ہے ایک نہ ایک دن۔ وہ کہتے ہیں نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، تو اونٹ کی ماں بھی کب تک خیر منائے گی۔ تو یہ منظر تھا قربانی کا، سبحان اللہ۔ تو یہ مسلمانوں میں طریقہ رہا ہے، بلکہ ہر ملت میں، ہر مذہب میں قربانی رہی ہے۔ لوگ بتوں کے نام پہ قربانیاں کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں یہ حکم دیا ہے اپنے بندوں کو کہ قربانی اللہ کے لیے ہوگی۔ قل ان صلاتی و نسکی، کہ میری نماز اور میری قربانی اللہ کے لیے ہے۔ اور غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنے کو اگر اس کی خوشنودی مقصود ہے، اسے شرک قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ پہلے بتوں کے نام پہ قربانی ہوتی تھی،
لیکن اب صرف اور صرف اللہ کے نام کی قربانی ہوگی. اور قرآن کریم میں ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ تم جو قربانی کرتے ہو تو نہ تو اللہ کو اس کا خون چاہیے ہوتا ہے، نہ اس کے پاس خون پہنچتا ہے، نہ اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت چاہیے ہوتا ہے، نہ یہ گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اسے جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے. تو قربانی خوش دلی سے کرنی چاہیے، بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے کرنی چاہیے. اور حدیث پاک میں ہے کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں قربانی کرنے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے. وقت وقت کی بات ہوتی ہے، گل ویلے دی تے پھل موسم دا، تو ان دنوں میں قربانی افضل ترین عمل ہے، کوئی عمل قربانی سے بڑھ کر نہیں ہے. تو صحابہ نے پوچھا حضور جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ اس سے معلوم ہے کہ صحابہ کی نظروں میں جہاد کی بڑی اہمیت تھی، اس لیے پوچھا کہ اس کی بھی اہمیت کم ہوگی قربانی سے؟ فرمایا ہاں، البتہ اس شخص کا جہاد جو اپنا مال اور اپنی جان لے کے اللہ کے رستے میں نکلا اور پھر واپس نہیں لوٹا، یعنی وہ شہید ہو گیا، اس کا اجر تو بڑھ جائے گا قربانی کرنے والے سے، ورنہ قربانی کا اجر بڑا ہوا ہے. تو لہذا مسلمانوں کو چاہیے خوش دلی سے قربانی کریں، خوش دلی سے قربانی کریں. بہتر یہی ہے کہ اپنی قربانی ہو، الگ جانور ہو، یہ بہتر ہے، افضل ہے. اور اجتماعی قربانی بھی جائز ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، بیل ہے، بھینسا ہے، اس میں 7 حصے ڈالے جا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ 7 ہی ہو، 5 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 6 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہ ہو. تو یہ قربانی جس پہ واجب ہے اس کو تو کرنا ضروری ہے، اس کا نصاب علماء سے معلوم کرنا چاہیے. کچھ لوگ ہیں جن کا کام اسلام پہ اعتراضات کرنا ہوتا ہے اور وہ چھوڑے گئے ہوتے ہم ہی میں سے ہیں، بظاہر شکل و صورت بھی بس اوقات ہم جیسی ہوتی ہے، لیکن وہ باتیں ان کی کرتے ہیں. تو کہتے ہیں جی یہ ایک دن میں اتنے جانور ذبح کر دیتے ہو، جانور ضائع ہو جاتا ہے، اتنا روپیہ تم بے وگان کے لیے کالونی بنا دو، یتیموں کے لیے فنڈ جاری کر دو، فلاں کو روزگار دے دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو، ایسے ہی گوشت کھا کے بس اللہ خیر صلی اللہ. اس کا جواب یہ ہے بھائی، جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر عقل پیچھے رہ جاتی ہے، بس صاف سی بات ہے. یہ تو اگر ہم نے کلمہ عقل کا پڑھا ہے پھر تو ٹھیک ہے، پھر جو عقل کہے وہی کریے. اور جب کلمہ اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہے تو بہت سی باتیں اللہ اور اس کے رسول نے ایسی کی ہیں جو عقل میں نہیں آتی بلکہ عقل سے تصادم رکھتی ہے. قربانی دیکھ لیں، یہ حج کے سارے مناسک دیکھ لیں، کون سی بات عقل میں آنے والی ہے؟ حج سارا کا سارا ما وراء العقل ہے. چلے جاؤ گھر سے، اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار کے چادریں اوڑھ لو، کتنی مشکل ہوتی ہے. خوشبو لگ جائے ہاتھ کو، ایک بکرا ذبح کر دو، ناخن کاٹ لو، بکرا ذبح کر دو. جی ہاں، تو وہاں جا کے طواف کرو، چکر لگاؤ 7. تو کیا ہے یہ؟ پتھر ہے، اس کو موقع ملے اس کو چومو. پتھر کو چومنا کیا ہوتا ہے؟ نہیں چوم سکتے، اشارہ کر کے ہاتھوں کو چوم لو. پھر چڑھ جاؤ 7 پہاڑیوں پہ، صفا مروا پہ، وہاں چکر لگاؤ، بیچ میں سبز لائٹوں میں تیز دوڑو، پھر حلق کروا دو. ابھی کچھ دیر پہلے ایک بال کاٹنا منع تھا، بال کاٹنے پہ جزا واجب ہوتی تھی، اب بال کاٹنا ضروری ہے، نہیں کاٹو گے تو پھر دم لازم ہو جائے گا، بکری ذبح کرنی پڑے گی. یہ کیا ہے؟ پھر حج کے ایام ہیں، انہی دنوں میں حج ہوتا ہے. پھر حج کے ایام آ جاتے ہیں کہ چلیے جی احرام باندھا ہوا ہے تو ٹھیک، قران والے، افراد والے، تمتع والے 7-8 احرام باندھ کے چلے جائیں مینا، وہاں خیموں میں رہنا ہے. بھئی یہاں عزیزیہ میں بلڈنگوں میں تھے، مکے میں بیسن ہوٹل میں تھے، خیمے میں چلے جائیں، وہاں رہیں. وہاں وہ سہولیات بھی نہیں ہیں، مشکل پیش آتی ہے،
واش روم کی، وضو کی، سونے کی، لیٹنے کی، بس جانا ہے. کرنا کیا؟ کرنا کچھ نہیں، رہنا ہے بس. ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھنی ہے، فجر وہاں پڑھنی. یہی نمازیں حرم میں بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن آج یہ نمازیں حرم میں پڑھنے کا ثواب کم ہوگا، وادی مینا کے خیموں میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہوگا. پھر رات گزری، اب چلو جی عرفات، وہاں تو اور بھی کچھ نہیں، یہاں تو چلو کچھ خیمے تھے، کچھ انداز تھا رہائش کا، وہاں تو ٹینٹ سا ہوتا ہے، گرمی شدید ہوتی ہے، وہاں کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا، وہی معمول کی نماز پڑھنی ہے. ظہر عصر ملا کے پڑھ لو، امام کے پیچھے پڑھو، یا دیگر ائمہ کے ہاں خیموں میں بھی ملا کے پڑھ لو، اور دعا کرتے رہو. وہی احرام کی چادریں اوڑھنی ہے. عورتوں نے چہرہ بھی اپنا نہیں چھپانا، اس سطح کپڑا نہ لگے، پردہ کرنے والی پردہ کریں. دعا کرتے رہو، نکل آؤ، دھوپ میں آ جاؤ، چھاؤں میں آ جاؤ، لیٹ جاؤ، پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر رو، پھر مانگو، مغرب تک یہاں رہو. پھر رات ہوگی، اب یہاں تھکے ہوئے ہیں، یہاں نہیں رہنا، مزدلفہ چلو، وہاں پہنچو، پیدل جاؤ، بسوں پہ جاؤ، ٹرین پہ جاؤ، جب بھی پہنچو، 10 بجے پہنچو، 11 بجے پہنچو، 9 بجے پہنچو، مغرب کے وقت میں پہنچ جاؤ. پھر بھی مغرب میں پڑھنی، مغرب میں پہنچ بھی گئے ہیں، آپ نے وقت پہ مغرب پڑھ لی، وہ نہیں ہوئی، عشاء کے وقت میں مغرب پڑھنی ہے. عام دنوں میں 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن آج اللہ کا حکم ہے ایسے کرنا ہے. وہاں کھلے آسمان کے نیچے سو رہے ہیں، بڑے بڑے محلوں والے اور بڑے بڑی کوٹھیوں والے وہیں نیچے، کوئی پہاڑی کے اوپر، کوئی سڑک کے اوپر، کوئی صف بچھا کے، کوئی چادر بچھا کے سو گئے ہیں. اٹھو جلدی، پھر دعا مانگو، پھر جاؤ شیطان کو کنکری مارو. یہ کیا کنکری، کیا چیز ہے؟ پھر جانور ذبح کرو، پھر حلق کرواؤ، پھر 3 دن کنکریاں مارو، پھر طواف کرو. یہ ساری چیزیں عقل سے متصادم ہیں. میرے بھائی، اگر آپ نے عقل کا کلمہ پڑھا ہے پھر کچھ نہ کیجیے، پھر تو حج بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے، پھر تو روزہ کس طرح ثابت کریں گے؟ بھوکا پیسہ رہنا، یہ کیا ہے؟ اس لیے یہ جو ذہن ہے یہ مستشرقین کا ہے، اسلام مخالف لوگوں کا ہے. اسلام کا یہ ذہن نہیں. اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی اللہ کی حکمتوں کو اور اس کے حکموں کو سمجھنے والا نہیں ہے. اس نے کہا تو ہم نے کرنا ہے بس. باقی یہ کہنا کہ یہ ضائع ہے، ضائع نہیں ہے. اگر روزگار کی بات کرتے ہو نا، تو کتنوں کا روزگار وابستہ ہے قربانی سے. دیہاتوں میں لوگ پورا سال جانور پالتے ہیں، بکرے، گائے، اور پھر وہ عید کے سیزن میں ان دنوں میں بیچتے ہیں، اچھا خاصا ان کو نفع ملتا ہے. پھر قصاب لوگ ہیں، ان کا روزگار ہے، وہ اس میں مزدوری کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، ان کو اچھا خاصا اس میں نفع حاصل ہو جاتا ہے. پھر وہ لوگ بھی جو سال بھر گوشت نہیں کھا سکتے، اللہ ان کو بھی گوشت کھلا دیتے ہیں. تو بہت سے اس میں روزگار کے اسباب بھی ہیں. یہ کہنا کہ کسی کا روزگار لگا دو، یہ نہ کرو، تو یہ بھی ایک روزگار کا طریقہ ہی ہے. بہرحال تو یہ جو عقل پہ چلنے والے ہیں، عقل کی ماننے والے ہیں، وہ اس قربانی پہ اعتراض کرتے ہیں. جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، ان کو اس پہ اعتراض نہیں ہوتا. قربانی کیجیے فضائل کے پیش نظر، اور قربانی میں نیت گوشت کھانے کی نہیں ہونی چاہیے، وہ تو ملنا ہی ہے. اللہم ھذا منک ولک، یہ دعا ہے، اے اللہ یہ آپ کی طرف سے ہے اور آپ کے لیے ہے، صرف اللہ کی رضا ہو. اگر کسی کا مقصد گوشت کھانا ہوا تو قربانی نہیں ہوگی. اور حلال مال سے قربانی کرنی چاہیے. اور یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے سالانہ. فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ، اس کی دعوت ہے، دعوت عام ہے. اور اچھا کھانا گوشت کا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو گوشت کھلاتا ہے، سبحان اللہ. تو خوب کھائیے، کھلائیے رشتہ داروں کو، اعزاء کو، اور وہ لوگ جن کے پاس گوشت ہوتا نہیں ہے. اب ہم نے قربانی کی ہے، ہمارے گھر رانے روسٹ ہو رہی ہیں، چانپیں بن رہی ہیں، کلیجی بھونی جا رہی ہے، اور برابر میں لوگ وہ چکن کا گوشت لے کے بنا رہے ہیں، ان کے یہاں دال پک رہی ہے. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اگرچہ آپ سارا بکرا کھا جائیں، ساری گائے کھا جائیں، ناجائز نہیں ہوگا،
لیکن کوئی اخوت بھی تو ہوتی ہے، کوئی اخلاقیات بھی تو ہوتی ہے، کوئی اثار و ہمدردی بھی تو ہوتی ہے. تو اتنا تو ہو جائے کہ پتہ چلے پورے محلے میں، پورے شہروں میں، پورے ملک میں کہ مسلمانوں کی عید ہے، گوشت پہنچا دیا جائے جیل میں قید بھگتنے والوں کو، دوسری بستیوں میں رہنے والوں کو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی دعوت میں شریک. تو یہ قربانی ہے، اس کے فضائل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور اصل میں تو ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. جس چیز پہ واجب ہے وہ قربانی کرے، سستی مت کرے. کوئی نہیں جی مہنگائی ہے جی، تو مہنگائی میں جہاں چلے جائیں رش ہے. اب کسی ہوٹل میں چلے جائیں، کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں، کسی مال میں چلے جائیں، کسی شاپنگ ہال میں چلے جائیں، آپ کو رش نظر آئے گا. قیمتی سے قیمت، مہنگی سے مہنگی چیزیں لوگ لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پہن رہے ہیں. تو صرف مہنگائی قربانی میں ہی ہے، اور جس کے پاس نہیں اس پہ تو واجب نہیں. 52.5 تولہ چاندی اس کا معیار ہے. جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر 5 چیزیں ہیں، سونا، چاندی، نقدی یا کاروبار کا سامان، ضرورت سے زائد سامان، یا ملا کے مجموعہ 5 ہو یا 4 یا 3 ہو، تو وہ اس نصاب کا مالک ہوتا ہے، اس پہ قربانی واجب ہے. گھر میں جتنے افراد مالک ہیں سب پہ واجب ہے. شوہر کے پاس اپنا نصاب ہے، عورت کے پاس اپنا نصاب ہے، جوان بچے بچیاں ان کے پاس سونے کا زیور ہے، اپنا نصاب ہے، سب پہ واجب ہوگی، سب پہ قربانی واجب ہوگی. تو یہ نہیں ہے کہ بس سربراہ خانہ کر لے، یا اور یاد رکھیے شریعت میں ہر کسی کی ملکیت الگ الگ ہوتی ہے. عام طور پہ خواتین کے پاس تو سونا ہوتا ہی ہے. متوسط درجے کے لوگ، بلکہ اس سے بھی کم درجے کے لوگ جو ہے، ان کی خواتین کے پاس تولہ، 2.5 تولہ، 2 تولہ سونا تو ہوگا. تو 1 تولہ سونا وہ 5 لاکھ کے قریب ہے. تو ساتھ میں کچھ چاندی، کچھ نقدی ہوگی. تو اس طرح سے اس بارے میں مسائل پوچھے. لوگ یہ سمجھتے ہیں یار مسئلہ نہ پوچھنا، پھنس جاؤ گے، بس رہنے دو. ایسے واقعات ہیں. خدا کے بندوں کی بھی ایسا بھی سوچا بھائی نا، مرنے تو ڈاکٹر کے پاس نہ جانا، وہ ٹیسٹ کروا دے گا، شوگر نکل آئے گی، پھر نکلے گی تو تمہارا فائدہ ہوگا، پتہ چلے گا. تو ہم وہاں تو کتنے لیب ہیں اور کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں روزانہ کروڑوں میں، یہاں مسئلہ نہیں پوچھتے کہ چھوڑو، پر ضرورت نہیں ہے، اللہ غفور رحیم ہے. یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں. ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت اپنے بارے میں اللہ کا حکم معلوم کرے کہ مجھ پہ کیا لاگو ہے، مجھ پہ کیا واجب ہے، تو قربانی کریں. اگر پچھلے سالوں کی قربانی نہیں کی ہے نصاب ہونے کے بعد، تو وہ بھی ذمے میں واجب ہے. اب جانور تو ذبح نہیں کر سکتے، زندہ جانور لے کے جو اس کی قیمت وہ فقیر کو دینا ضروری ہے. دوسری بات، قربانی سے مقصد صرف جانور کے گلے پہ چھری پھیرنا نہیں ہے، بس پورا ہو گیا. اصل مقصد یہ ہے اللہ کے ہر حکم کے آگے اپنا سر جھکا لینا ہے. یہ پیدا ہونا چاہیے. ہر چیز سے کچھ مقصد ہوتا ہے. روزے سے بھی یہ ہے لعلکم تتقون، وہ 29-30 دن بھوکا پیاسا رکھ کے اللہ تعالیٰ کو مقصد کوئی کمزور کروانا نہیں ہے. وہ مقصد تقویٰ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب حلال کھانے سے منع کر دیا، اب یہ استعداد پیدا ہو گئی کہ اب حلال کھائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے. تو قربانی سے مقصد یہ ہے کہ آپ نے جھکا لیا ہے اللہ کے آگے اپنے عقل کو، اپنے عقل کی نہیں مانی، اللہ کی مانی ہے. اب اس سے سبق یہ دینا ہے کہ اللہ کے ہر حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا لو. بانی قربانی، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے میرے خلیل جھک جائیے، تو انہوں نے پلٹ کے پوچھا نہیں ہے کہاں جھکوں، کدھر جھکوں، فوراً کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے پروردگار عالم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا ہے، جو وہ کہے گا میں کروں گا. تو یہ جذبہ بھی پیدا کریں. اصل مقصد ہوتا ہے قربانی سے، مقصد یہی ہے اللہ کے ہر حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیں. نماز اس کا حکم ہے، روزہ اس کا حکم ہے، زکوٰۃ اس کا حکم ہے، حج اس کا حکم ہے، حلال کمانا حرام سے بچنا اس کا حکم ہے، ہر گناہ سے بچنا اس کا حکم ہے، اور ہر فرض و واجب کا بجا لانا اس کا حکم ہے. یہ ہے مقصد قربانی. تو جانور بھی ذبح کرے اور اپنے جذبات کو قربان کرنا پڑے اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کے نبی کی سنت کے آگے. جانور کی قربانی دینا آسان ہے، جذبات کی قربانی دینا مشکل ہے. جانور کی قربانی دلوا کے اللہ تعالی
یہ سبق دینا چاہتے ہیں، یہ مزاج بنانا چاہتے ہیں کہ اے مسلمان، اے میرے بندے، صرف جانور کے گلے پہ چھری پھیرنا مقصد نہیں، وہ تو ایک طریقہ ہے، ایک سنت ہے۔ ہم تم سے یہ کروا کے یہ تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دو۔ تو یہ مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قربانی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور جو مقصد قربانی ہے کہ اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیں، وہ بھی عطا فرمائے۔ قربان جائیے، ابراہیم علیہ السلام جن کی سنت ہے، اللہ نے خواب میں دکھایا کہ انی ارا فی المنام انی اذبح فانظر ماذا ترى، کہ بیٹا میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ آپ کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، بتائیے کیا رائے ہے۔ یہ پوچھنا تانیس کے مانوس کرنے کے لیے تھا، تو کر جھکا دیا، نہیں پوچھا پلٹ کے۔ اللہ تعالیٰ میں تو آپ کا دوست ہوں، خلیل ہوں، دوستی میرے سے ہے، ذبح بچے کو کر دوں، غلطی کیا ہے اس کی؟ نہیں، فوراً تیار ہو گئے۔ اور خواب آیا ہے، خواب وحی نہیں آئی، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ تو یہ اصل مقصد قربانی ہے، اللہ کے ہر حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیں، یہی مسلمانی ہے، یہی مقصد قربانی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جانوروں کی قربانی کرنے کی توفیق دے، واجب بجا لانے کی توفیق دے، اور جو قربانی کا مقصد ہے اپنے ہر حکم کے آگے سر جھکانے کی، اور حکم کی تعمیل میں اپنے جذبات کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بدلے میں اپنی رضا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔